السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو FM 96.6 وائس آف LCWU۔ سامعین اکرام، ابھی آپ سماعت کر سکیں گے ریڈیو ڈرامہ۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہے رفیع پیر نے۔ سامعین اکرام، یہ ڈرامہ ہیروشیما ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹم بم کے حوالے سے اور اس کی ہولناکیوں کو مد نظر رکھ کر لکھا گیا ہے۔ ڈرامہ نقاب ابھی آپ سن سکیں گے۔ یہ ڈرامہ آپ کی خدمت میں مختلف مراحل میں پیش کیا جائے گا۔ ابھی آپ اس کا پہلا حصہ سماعت کریں گے۔ پیش خدمت ہے ڈرامہ نقاب۔ شب و روز، روز و شب، شب و روز، روز و شب، یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ ہے کر دیے ایام، تیری کوئی انتہا بھی ہے؟ 4 سال اس وادی فنا میں، اس اجڑے دیار میں، جو کبھی انسانی زندگی کے حسین ترین خوابوں کا مرکب تھا، اور اب یہ بستی کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اس مرحوم دنیا میں تنہا 4 سال، اس گھاٹی کے اوپر، اس تہخانی کٹیا میں تنہا 4 سال۔ میرے رب، یہ انتظار کی گھڑیاں کب کٹیں گی؟ میرے دل کی آگ کب ٹھنڈی ہوگی؟ اس کرب و الم کے امتحان کا کب خاتمہ ہوگا؟ یا الہی میرے رب، یا میرے رب، میرے رب، یا الہی، یا الہی۔ یہ روزنی دیوار میری چشم منتظر کی طرح شب و روز اس سنسان وادی پر لگا رہتا ہے کہ شاید ایک دن وادی کی اس مغموم اور اداس گزر کے گرد و غبار میں امید اپنا چہرہ بے نقاب کر دے۔ بے نقاب۔ میرے رب، میرے رب، کیا میری دعائیں کبھی فاریاب نہ ہوں گی؟ یا اللہ، میری دعائیں کبھی قبول نہ ہوں گی؟ یہ آواز گھوڑے کے آنے کی آواز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شہسوار، ایک شہسوار، میرے رب، کیا یہ ممکن ہے؟ میری آنکھیں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ شہسوار، یہ وہی ہے۔ ہاں، وہی۔ اب کیا ہوگا میرے رب؟ اب کیا ہوگا؟ میں کیا کروں؟ کدھر جاؤں؟ یا الہی، یا الہی، وہ آئے گا، وہ دیکھے گا، مجھے دیکھے گا، مجھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ کہاں چھپوں؟ نقاب، یہ نقاب کا کپڑا چہرے پر، یہ نقاب کبھی نہیں اتاروں گی۔
اس کے اصرار پر بھی یہ چہرے سے نہیں ہٹا پاؤں گی، یہ نقاب۔ اتنے میں شہسوار کا گھوڑا کٹیا کے دروازے پر آ کر رک جاتا ہے اور پھر لمحے بھر کے بعد دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ عورت خوفزدہ انداز سے دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے مگر کوئی جواب نہیں دیتی۔ خفیف وقفے کے بعد دستک زیادہ زور سے دہرائی جاتی ہے اور ایک مرد کی تحکمانہ آواز بلند ہوتی ہے جو دور تک وادی میں گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ مائی، اے او مائی۔ میرے رب، کوئی یہاں ہے؟ اب کیا ہوگا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے میرے رب؟ وہ کھولتی کیوں نہیں دروازہ؟ جب دروازہ نہیں کھلتا تو مرد زور سے دروازے کو ایک ٹھڈا رسید کرتا ہے تو دروازے کی بوسیدہ کنڈی کھنکھنا کر کھل جاتی ہے اور مرد دروازے کو دھکا دے کر کٹیا میں داخل ہوتا ہے۔ عورت بیچاری لرزہ براندام سمٹی سمٹائی دور ایک کونے میں دیوار سے لگ کر کھڑی رہتی ہے اور منہ سے کچھ نہیں کہتی، اس لیے لمحے بھر کے لیے مرد کی نگاہ اس پر نہیں پڑتی اور وہ آواز دیتا ہے، کوئی یہاں ہے؟ ہاں، یہ عجیب بات ہے، یہاں تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا، اور وہ شخص تو کہتا تھا کہ ہاں تم تو یہاں موجود ہو، مگر تم نے جواب تک نہیں دیا اور نہ دروازہ کھولا۔ عورت ایک لرزاں خاموشی کی تصویر بنی کھڑی رہتی ہے۔ کیا بات ہے؟ گونگی تو نہیں ہو تم؟ عورت سر کی جنبش سے اس کے شبہ کی نفی کرتی ہے۔ تو تم ہی وہ عورت ہو۔ کون عورت؟ میں وہاں نیچے اس وادی سے آیا ہوں۔ بس نہیں کھڑے رہو، میرے قریب مت آنا۔ ہائیں، تم عجیب عورت ہو۔ مجھے گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم دیکھنے میں تو دہقانی عورت معلوم ہوتی ہو، پھر تم نے چہرے پر نقاب کیوں ڈال رکھی ہے؟ بس میرے قریب مت آنا، مت آؤ میرے قریب۔ اگرچہ تمہاری وضاحت دیہاتی عورتوں کی سی ہے، مگر تمہارا لب و لہجہ دیہاتی عورتوں کا نہیں ہے۔ ہاں، تم بداشناس آدمی معلوم ہوتے ہو، مگر تم غلطی پر ہو۔ ابھی تک تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم مجھ سے اتنی خوف زدہ کیوں ہو؟ بس وہیں سے بات کرو، میرے نزدیک مت آنا۔
عجیب حواس باختہ عورت ہے بھائی تو، سمجھتی ہے میں تجھے کھا جاؤں گا۔ مجھے کھا جائے گا؟ مجھے؟ دیکھ مائی، میں تجھے دکھ دینے نہیں آیا۔ آج میں وہاں نیچے اس وادی میں دکھ درد کے بہت سے ہوش ربا نظارے دیکھ چکا ہوں، مجھ میں اور دکھ دیکھنے کی تاب نہیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے تمہارے پاس آنے کو کہا گیا ہے۔ میرے پاس؟ ہاں، تمہارے پاس۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں میرے پاس؟ وہی تمہارے خاوند نے۔ میرا کون؟ وہاں نیچے اس خوفناک وادی میں۔ میرا کوئی خاوند نہیں ہے۔ تمہارا خاوند نہیں ہے تو تم؟ بن بھی آئی ہوں۔ تو پھر مجھے اس آدمی کے انداز گفتگو سے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس ویران اور سنسان وادی میں دور دور تک زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے، اور اگر کہیں کوئی رمق اس کی باقی ہے تو وہ نزا کے عالم میں گرفتار۔ تم دونوں نسبتاً ایک دوسرے کے قریب رہتے ہو اور غالباً ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو، اس لیے میں سمجھا کہ شاید تم دونوں یہاں اکٹھے رہتے ہو۔ میں سمجھتی ہوں تم اس معذور کی بات کر رہے ہو۔ ہاں، اسی شخص نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے جو سوال اس سے پوچھنا تھا وہ یہی جواب دیتا تھا کہ اس سے جا کر پوچھو، اس سے وہاں اس ٹیلے پر، وہ سب کچھ جانتی ہے، وہی تمہیں بتائے گی۔ میں تنہا یہاں رہتی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ آج 4 برس کے بعد تم پہلے آدمی ہو جس نے میری دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ اف، 4 برس! کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے 4 برس اس انداز سے کہا تھا جیسے خدا جانے کتنے قرن بیت گئے ہوں، کتنی صدیاں بیت گئی ہوں۔ نادان اجنبی، تم سمجھتے ہو 4 برس بڑے ہوتے ہیں؟ 4 برس! تو پھر میری مفارقت کا اندازہ کرو۔ مجھے اس محبوب سرزمین سے جدا ہوئے 10 برس بیت گئے ہیں۔ 10 برس، 1 عشرہ، مکمل 1 عشرہ۔ میں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں، مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے۔ اوہ، تم کیا جانو اس کے کیا معنی ہیں؟ 10 برس یعنی 1 عشرہ۔ ہاں، سوچ کر رونا آتا ہے۔ میرا افوان شباب تھا، اور یہ اقلیم، یہ ملک، یہ سلطنت جو اس وقت موت کی نیند سو رہی ہے، زندگی کی دل فریبیوں سے مالا مال تھی۔ ناہید کو مجھ سے عشق تھا، اور میں 1000 دل و جان سے اس پر قربان تھا۔
ناہید جمال بانو، اس خطے میں کوئی ایسا ہے جو اس کے نام سے آشنا نہیں؟ ناہید، وہاں پہاڑ کے دامن میں جہاں اب صرف ایک جھلسا ہوا کھنڈر سا باقی ہے، وہاں اس کے محل کے مینار دور دور تک وادی کے سبزہ زاروں اور مسکراتے ہوئے مرغزاروں پر درخشاں اور حکمراں دکھائی دیتے تھے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے ریڈیو ڈرامہ نقاب۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا تھا رفیع پیر نے اور اس کی ہدایات تھیں عادل عزیز کی۔ یہ ڈرامہ آپ کی خدمت میں ریڈیو ایف ایم 96.6 وائس آف LCWU کی پیشکش سے پیش کیا جا رہا تھا۔ ڈرامہ نقاب کا دوسرا حصہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اسی وقت۔ سنتے رہیں ریڈیو ایف ایم 96.6 وائس آف LCWU۔